الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس آج انوار الحدیث کی چوتھی کلاس ہے، صفحہ نمبر 80، پیج نمبر 80۔ حدیث پاک ہے، یہ ترمذی شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب میری امت پر ایک زمانہ ضرور ایسا آئے گا جس طرح کہ بنی اسرائیل پہ آیا تھا، بالکل ہو بہو ایسا ہی ہوگا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کسی نے اپنی ماں سے اعلانیہ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں ضرور کوئی ہوگا جو ایسا کرے گا، اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تفترق امتی علی 73 ملہ، پھر فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک فرقے والے کون ہوں گے، ایک مذہب والے کون ہوں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اس سے آگے والی روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک خط کھینچا، لائن لگائی، اور پھر اس کے دائیں بائیں اور بھی خطوط کھینچے، کوئی ادھر کو کوئی ادھر کو، فرمایا ھذہ سبل علی کل سبیل منہا الشیطان یدعو الیہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ تو اللہ کا راستہ ہے، ھذا سبیل اللہ، پھر جو ادھر ادھر کھینچے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عام راستے ہیں اور ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور شیطان بندے کو کھینچ رہا ہے، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ شیخ محقق کی پھر شرح انہوں نے آگے نقل کی انوار الحدیث کے اندر، وہ آپ مطالعہ فرما لیجئے، جس کے اندر انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے لے کے آج تک ایک ہی مذہب، ایک ہی مسلک، ایک ہی انداز سے جو چلتے چلے آ رہے ہیں وہ مقلدین تھے، مقلدین کے بعد آج تک اولیاء کرام، صلحاء، یہ سارے ان میں چلتے چلے آ رہے ہیں۔ تو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ فرقوں میں بٹ جانے کی وجہ کیا بنی؟ پہلی بات تو یہ فرقے کب سے شروع ہوئے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی اختلافات ہوتے تھے، لیکن ان اختلافات کا حل نکل آتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو آپ کے فرامین موجود تھے، ان فرامین سے استدلال کرنے کے طریقے بیان کرنا یہ بھی ضروری تھا، یعنی فقہ کی تدوین کی ضرورت تھی۔ صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، پھر صحابی جب حدیث سکھاتے تھے تو حدیث سناتے تھے تو ساتھ میں سکھاتے تھے۔ مثال کے طور پہ ہاتھ نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھانا، تو کانوں تک کس طرح اٹھانا ہے، بعض صحابہ نے کر کے دکھایا کہ اس طرح اٹھانا ہے۔ تو خیر یہ اختلافات چلتے رہے، پھر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس بارے میں بہت ساری خدمات ہیں کہ آپ نے فقہ کو 4 چاند لگائے، اور امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، یہ فرقہ بندی کے معاملات جو ہیں یہ شروع ہوئے ہیں، زیادہ عروج پہ چڑھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے پہلے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ٹائم پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے بلوائی آئے اور پھر معاملات بڑھ گئے، پھر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح ہوئی تو اس صلح کے اندر بڑا پرابلم ہو گیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کچھ لوگ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے ساتھ تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فتویٰ کفر دے دیا۔ فتویٰ کفر یوں دیا کہ علی تم نے اپنے اور امیر معاویہ کے درمیان میں غیر اللہ کو حاکم مان لیا ہے، حالانکہ حاکم صرف اللہ ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی، قرآن کی آیت پڑھ کے تو انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ، حاکم صرف اللہ ہے، آپ نے اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم مان لیا اپنے اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان، لہذا آپ مشرک ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اب تقوی اور پرہیزگاری کا عالم ادھر یہ تھا کہ ان کی بیویاں حالت حیض کی نمازوں کی بھی قضا کرتی تھی، اتنے پکے نمازی تھے، لیکن صحابی رسول، خلیفہ رسول، داماد رسول پر فتوی کفر دیا، فتوی شرک دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد میں ایسا یہ بتاؤ کہ علی کیوں مشرک ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس طرح۔ آپ نے فرمایا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ بولے پڑھا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جب دو میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو آپس میں صلح کرنے کی صورت بظاہر نہ لگ رہی ہو تو اس طرح کیا جائے کہ ایک مرد کی طرف سے حاکم مقرر کر لیا جائے، ایک عورت کی طرف سے حاکم مقرر کر لیا جائے، اور اس کے بعد وہ جو فیصلہ کر دیں وہ دونوں مان لیں۔ انہوں نے کہا ہاں جی ہے قرآن پاک میں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب دو میاں بیوی جو ہیں آپس میں وہ صلح کرنے کے لیے اپنے حاکم مقرر کر سکتے ہیں، تو یہاں تو امت کا بہت بڑا مسئلہ تھا، تو پھر اعتراض کیوں؟ نہیں 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 اس طرح نہیں، یہ ایسے نہیں، ایسے نہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ جو صحیح مسلم میں ہے، فرمایا کلمۃ حق و ارید بہا باطل، جو بات کر رہے ہیں، جو پڑھ کے سنا رہے ہیں وہ حق ہے، لیکن جو اس کا مفہوم مراد لے رہے ہیں وہ ناجائز ہے، وہ غلط ہے۔ تو قرآن پڑھ کر صحابی رسول کو مشرک کہہ دیا۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے دنیا کی بدترین مخلوق وہ ہے جو مشرکین کے بارے میں اترنے والی آیات مومنوں پر پڑھ کر چشمہ کرتے ہیں، مومنوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں یا اہل سنت کے عقائد پر اعتراض کرتے ہیں، جو وہ آیتیں پڑھتے ہیں، اگر آپ غور کریں گے، کھنگالیں گے تو آپ کو 90% یوں لگے گا کہ وہ آیتیں جو ہیں یا تو مفہوم کے مطابق ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، 10% تو یوں لگے گا، اور باقی 90% وہ آیات بالکل بتوں کے بارے میں، مشرکین عرب کے بارے میں، ان کے لیے ہیں جو بتوں کو خدا سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ آیتیں پڑھ کے سنائیں گے۔ تو یہ بھی دنیا کی بدترین مخلوق ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہمیں ایک ذہن میں آتی ہے بات کہ جب کلمہ پڑھ لیا تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ بھئی ہم انکار نہیں کر رہے، صرف یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس کسوٹی کو ذہن میں رکھو جو اللہ تعالیٰ نے بتائی اور اس کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی۔ صرف یہ ذہن بنا لینا کہ سارے ہی ٹھیک ہیں، سارے کوئی غلط نہیں ہے، نہیں، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ سارے ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن ہر غلط کو تھپڑ مارنا اور اس کو سمجھانا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ اپنا عقیدہ آپ درست رکھیں، جو درست عقیدہ ہے وہ اپنا کے رکھیں، اور جو دوسرے ہیں ان کو اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے مطمئن کرنے کی کوشش کریں، دلائل کے ذریعے مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن سپیکر پہ کھڑا ہو جانا اور گالی گلوچ کرنا تو یہ سمجھانے کا بہترین انداز نہیں ہے۔ کنوینس کرنا ہے تو بٹھا کنوینس کیا جا سکتا ہے، نہیں کوئی کنوینس ہوتا تو اس کو مارا تو نہیں جا سکتا۔ بہرحال جی یہ تھی چند چیزیں۔ ایک اور چیز اس میں آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں تقلید، تقلید پہ بھی فرقہ بن گیا۔ تقلید اصل میں کس چیز کا نام ہے، میں آپ کو خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ میرے نزدیک تقلید یہ ہے کہ ایک حدیث پاک ہے
اس کا ایک مطلب مجھے سمجھ آیا، ایک مطلب میرے بھائی کو سمجھ آیا، ایک مطلب میرے چچا کے بیٹے کو سمجھ آیا، اور ایک مطلب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا۔ تو اپنے مطلب کو چھوڑ دینا اور ان کے بتائے ہوئے مطلب کو مان لینا، انہوں نے جو مفہوم بتایا وہ مان لینا، اسی کا نام تقلید ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حدیث چھوڑ دینے کا نام تقلید ہے، نہ نہ نہ، یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کی آیت چھوڑ کے امام کو قول مان لو، یہ تقلید ہے، نہ، ایسی تقلید ہے ہی نہیں۔ باقی رہے گی دوسری بات کہ امام کی ماننی ہے اور دوسرے کی نہیں ماننی۔ میں آپ کو عذرا تفنن عرض کرتا ہوں، ایک بخاری شریف کی روایت ہے، ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی موجودگی میں دعویٰ کرتے ہیں کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں، اور پھر نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں۔ اس میں صرف پہلی مرتبہ رفع دین کرتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تو ایک بندے کو میں نے یہ حدیث پڑھائی، وہ کہتا ہے جی میرے مولوی صاحب نے کہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ممکن ہے وہاں اٹھایا ہو لیکن ذکر نہیں ہے۔ مطلب حدیث میں لکھا نظر آ رہا ہے کہ پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد نہیں اٹھایا، رکوع کا طریقہ بھی بتایا، سجدے کا طریقہ بھی بتایا، سارے طریقے بتائے، لیکن رفع دین نہیں۔ تو ہو سکتا ہے انہوں نے کی ہو، تو میں نے کسی کو تقلید کہتے ہیں، مطلب تمہارے مولوی نے بول دیا ہے، اب تم مولوی صاحب کی بات پہ یقین کیے ہوئے ہو، اسی کا نام تقلید ہے۔ دنیا میں کون سا بندہ جو تقلید نہیں کرتا؟ تقلید سارے ہی کرتے ہیں۔ آپ کو حدیث پڑھتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے بہت اچھی ہے، بہت ہی اچھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مفہوم کوئی اور ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، تو یہ روایت تو ہے، اب کوئی بولے کہ جی سنت ہے، تو ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو مفہوم فقہا نے سمجھا ہے ہمیں تو وہ ماننا ہے نا۔ تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، کسوٹی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ 73 فرقے ہوں گے اور 73 فرقوں میں سارے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، ان میں کسوٹی یہ ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرا طریقہ اور جو میرے صحابہ کا طریقہ، اس کو اپنائے رکھیں۔ اچھا، صحابہ کے طریقے بعض کا تو مختلف ہیں، تو ان مختلف طریقوں کو اپنانے والا بھی جنت کا مستحق بن جائے گا۔ پھر قرآن نے بڑی زبردست ارشاد فرمائی بات، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہ پہلا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کا ذکر کیا، جو یہاں سے اوپر بھی مومن، یہاں سے نیچے بھی مومن۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا پکے کافروں کو، جو یہاں سے اوپر بھی کافر، اندر بھی کافر، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان کا جو یہاں اوپر سے کرتے تھے اور اندر سے کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہیں گے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، داتا، سب کچھ مانتے ہیں۔ فرمایا وہ مومن نہیں ہے۔ تو مولا کریم نشانی آگے جا کے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب ان سے یہ کہا جائے گا کہ اس طرح نبی پر ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے، تو آگے سے کہیں گے ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ تو آج بھی یہ انداز دیکھا جا سکتا ہے، چیک کیا جا سکتا ہے کہ آپ جس سے بھی بات کریں، کوئی کسی چیز سے منع کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کہہ رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا طرز عمل پوچھ لیجئے کہ کیا کسی صحابی نے، کسی ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہوئے یہ کہا ہے کہ 5 چیزیں صرف اللہ کے پاس ہیں، نبی کے پاس نہیں ہیں، اور نبی کو اللہ نے علم غیب نہیں دیا، نبی مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، داتا نہیں ہے؟ تو اگر کسی صحابی نے یہ کہا ہے تو ہمیں بھی دکھائیں۔ اگر صحابی نے نہیں کہا اور یقیناً نہیں کہا، تو پھر اپنا عقیدہ ویسا رکھو جیسا صحابہ نے رکھا۔ صحابہ کرام کا طریقہ کار تو یہ تھا کہ ایک صحابی نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ نے چور پکڑ لیا تھا، چور کو دیکھا بھی آپ نے، باتیں بھی آپ نے کی، بخاری کی روایت ہے۔ صبح جب حاضر ہوئے سرکار نے فرمایا رات چور کا کیا بنا؟ تو صحابی نے آگے سے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ؟ صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی جانتا ہے، دیوار کے پیچھے بھی جانتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے کیا رسول اللہ، اس نے قسم دی تھی، مطلب قسمیں اٹھا گیا، وہ معذرت کر گیا، میں نے چھوڑ دی۔ سرکار نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، آپ سے جھوٹ بول کے گیا ہے، سیعود، پھر آئے گا۔
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ تو یہ تھا کہ نبی جانتے ہیں، غیب کی خبریں بھی جانتے ہیں۔ اب بات بات میں مسلمانوں کو مشرک کہنا، قرآن پاک کی آیتیں پڑھنا اور قرآن پاک کی آیتیں وہ پڑھنا جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئیں، تو یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کسی مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ مجھ سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں جی فلاں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، فلاں کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، فلاں کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں۔ تو جہاں اور دیگر جواب ہیں، یہاں ایک سمپل انداز چیک کرنے کا یہ بھی ہے کہ آپ جس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو رہے ہیں اس کے بارے میں یہ پتہ کر لیں کہ وہ آپ کو مومن سمجھتا ہے یا مشرک۔ بعض کو تو ہوتا ہے کہ یہ مومن تو ہیں، کلمہ تو پڑھا ہوا ہے لیکن مشرک ہے۔ اگر کوئی مشرک سمجھتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے ہمارے محلے کا امام کیوں نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمیں مشرک سمجھتا ہے، دو ہی باتیں ہیں، یا وہ کافر ہو جائے گا یا ہم کافر ہو جائیں گے، کیونکہ کسی مسلمان کو کافر کہنے سے بندہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے جو ہمیں مشرک نہیں سمجھتا، ہمارے عقائد کو مشرک نہیں سمجھتا، سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقائد کو مشرک نہیں سمجھتا۔ تو جو ان کو مشرک سمجھتا ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوا وہ ہمیں بھی مشرک سمجھتا ہے۔ جب ہمیں مشرک سمجھتا تو پھر دونوں میں سے ایک بات تو ہے، یا تو وہ خود گیا تو یا ہم گئے۔ معاذ اللہ اگر ہم گئے تبھی نماز کی پھر کیا ضرورت ہے، پھر توبہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ گیا تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت۔ امید آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس حوالے سے آپ مزید انوار الحدیث کا اگلا جو یہ تقریباً 88 تک پیج ہیں، یعنی تقریباً ٹوٹل 8-9 پیج بنتے ہیں، تو 8-9 پیج ان کو پڑھ لیں۔ جو ہمارے ساتھ گروپ میں ایڈ ہیں وہ اس کے متعلق سوال بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سوال کریں، سوال کے مطابق انشاءاللہ جواب عرض کر دیا جائے گا۔ اچھا، جو صرف ناو کے حوالے سے ساتھ ساتھ ہم لے کے چل رہے تھے بات کو، تو صفحہ نمبر 87 نمبر صفحے پہ ایک عبارت ہے، ان المراد بعدم تکفیر احد من اہل القبلۃ عند اہل السنۃ انہ لا یکفر ما لم یوجد شیء من امارات الکفر وعلاماتہ ولم یصدر عنہ شیء من موجباتہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کی یہ جو عبارت اس کی ترکیب کرنی ہے، یعنی وجوہ اعراب بتانی ہے، یہ نحو والوں کے لیے وجوہ اعراب بتانی ہے کہ اس کے کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے نیچے والی جو عبارت ہے لا خلاف فی کفر المخالف، اس میں جو صیغے ہیں وہ نکال لینے ہیں، صیغے نکال کے لکھنے ہوتے ہیں، صیغے لکھنے ہوتے ہیں کہ یہ جو عبارت ہے اس میں یہ صیغے تھے اور فلاں فلاں صیغہ، ٹھیک ہے۔ اس 85 نمبر صفحے پہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ٹھیک ہے، یہ جو آیہ کریمہ ہے اس کے بھی صیغے نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔